ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. جانتے ہو ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اب ہر رسول کو بھیجنے کا کوئی مقصد، اب مقصد بیان ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا جانتے ہو ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے، اللہ کے حکم سے اس کے طریقے پہ عمل کیا جائے. اور لوگوں سن لو، جب تم رسول کے طریقے کو اپناؤ گے نا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کا کہنا مانا نا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا ہے. اگلی بات اللہ نے بڑی کمال کی فرمائی، اس جملے کو ذہن میں رکھیے. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے. بولیے اگر کوئی کہنا نہ مانے پھر کیا ہوا؟ گناہگار ہوا. کیا ہوگا؟ گناہگار ہوا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اور اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، ایسا ہے ظلم ہے کیا؟ اب ظلم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ظلم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں. بڑی علمی گفتگو ہمارے اس درس میں چل رہی ہے. ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ہو، اور دوسرا ظلم وہ ہے جو کسی اور کے ساتھ ہو. میں سمجھائی بات کروں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جان کو قتل نہ کرو، یہ اپنی جان کے ساتھ. دوسرا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، یہ کسی اور کے ساتھ ہو. شراب پینا اپنے ساتھ ہو، اپنی جان کو حرام میں ڈالنا اپنی جان کے ساتھ ہو. کسی اور کے مال کو کھا جانا، غصب کر لینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ کیا ہے؟ کسی اور کے ساتھ ظلم ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اللہ نے فرمایا جاؤکا، پھر محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تیری بارگاہ میں حاضر ہو. اے اللہ گناہ تو تیرے کیا، نافرمانی تیری کی، نماز نہ پڑھ کے، شراب پی کر، زنا کر کے، چوری کر کے، البڑ طرح کے گناہ کر کے، اے اللہ جناب تو تجھے کیا، تو جانا بھی تیری در پہ تھا. میں کیا خیال ہے؟ تو جانا بھی اسی کی در پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ فرما رہا ہے جاؤکا، لوگوں اگر تم مجھے ناراض کر کے اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھو تو جاؤکا، میرے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور پھر کیا کرے؟ حاضر کی کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہے. اللہ سے معافی چاہے. اللہ سے معافی چاہے کہا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے کر. اللہ مان جائے گا؟ مان جانا چاہیے تھا. بھئی اللہ کہہ رہا اس کے بعد چلے جاؤ اور پھر مجھ سے معافی مانگو. اللہ کو تو مان جانا چاہیے تھا. گویا میں اپنے لفظوں دو جملے کہہ دوں، ان لوگوں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور حاضر ہو کے رب کو مناؤ. رب کو مناؤ. اور کس طرح منائے؟ حضور کو راضی کرو. اور پھر یہ رسول کیا کرے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر یہ رسول بھی تمہاری سفارش کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تو کہیں نہ زور سے سبحان اللہ. یہ رسول بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے. یہ رسول بھی جاؤ میرے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے معافی مانگے. بھئی اللہ سے معافی مانگنی تھی کہیں مانگ لیتے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، لیکن بتانا کچھ اور تھا. جو وسیلے کے منکر ہیں انہیں بتانا حضور کی عظمت کو تھا، ظاہر کرنا تھا. دیکھو
وسیلے کے ممکن نہ ہو جانا، یہ میرا محبوب ہے بنائی، ہم نے اس کو تخلیق کیا اس مقصد کے لیے، لوگوں کی بگڑی بنائے، لوگ ان کے پاس آ جائیں، پھر یہ رسول تمہاری سفارش کر دیں۔ جب رسول تمہاری سفارش کریں گے پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، پھر اس کے بعد تم پاؤ گے اللہ کو بخشنا بڑا مہربان پاؤ گے۔ اس کے بعد پائیں گے، جب تک رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے مغفرت ہونی نہیں ہے۔ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، سبحان اللہ، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو وہ سمجھا رہے یہ حضور کا در ہی خدا کا در ہے، حضور کا در ہی خدا کا در ہے۔ اور ایک بات تو اعلیٰ حضرت بڑا کروا لکھا، اب وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ صرف حضور کی ظاہری حیات تک ہی تھا، نہ، ایسا ہرگز نہیں تھا، حضور کی ظاہری حیات کے بعد بھی تھا۔ امام اللہ علی قاری نے اس بات کو لکھا، اعلیٰ حضرت نے پورا کر کیا فتاوی رضویہ کے اندر، بس میں جلد ہے صفحہ نمبر 654۔ وہ فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ فی بیوت اہل الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس جو ہے نا اہل اسلام کے گھر پہ حاضر ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہیں نہ دوڑتے، جو جہاں کہیں بھی ہو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، حاضر کر دے، اور پھر حضور سے سفارش طلب کرے، تو پھر جب حضور سفارش کر دیں گے اللہ اس کی بگڑی بنا دے گا، سبحان اللہ، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، کہیں نہ زور سے یار، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں نہ کیوں مناوا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، تو صاحب آگے چلیے، بس آخر 3 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ 1 بجے مسجد میں تمام لوگ حاضر ہو جائیں تاکہ 40 منٹ پر بیان مکمل ہو جائے۔ بس آخر 2 منٹ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے بعد حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور زمانہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، جب مدینے میں قحط پڑ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا بلال بن حارث المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وصال کے بعد فاروق اعظم کا زمانہ ہی خلافت تھا، حضور نے شاہ فرمایا ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی نا اس کے لیے شفاعت واجب ہوگی۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب وہ حضور کے روزے پہ جائے نا یہ نیت نہ کرے حضور کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں، بلکہ یہ نیت کرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس لیے میں لفظ حاضر کہا، وہ قبر رسول پر قبر انور پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت
ہلاک ہو رہی ہے، کہیں پڑا ہوا ہے، بارش نہیں آ رہی. اب آپ سے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ بارش کی دعا کریں. عقیدہ دیکھ کتنا پیارا ہے. بات چیت کر رہے ہیں قبر والے سے. تو شادی کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں، سبحان اللہ. موجود ہیں، سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. ہے جی، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ نہیں پکڑنا چاہیے، ناجائز ہے، غلط ہے. چلو زندگی میں تو ٹھیک تھا، وفات کے بعد ایسا نہیں کیوں؟ اب انہیں اس حدیث کو غور کرنا چاہیے. وہ آئے اور پھر ہوا کیا؟ وہ تو دعا کر کے چلے گئے. اگلے ہی دن نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں وہ اپنی زیارت کرائی. سبحان اللہ. آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں روشن ہو گئی. حضور خواب میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. پیغام دے رہے فرمایا میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، اور پھر بشارت بھی دی کہ ان سے دعا کرانا، میرا سلام کہنا کہ بارش ہوگی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنا کہ عمر ذرا کچھ نرمی کرے. سبحان اللہ. اب یہ صحابہ کرام کا معمول زندگی بتا رہا ہوں. جب بھی کوئی مرحلہ درپیش ہوتا تھا نا، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. ایسی جب قحط پڑا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ نہیں کہا جاؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ تو ہر جگہ سننے والا ہے. تو کیا ضرورت تھی؟ اور وسیلہ زندہ مردہ کا نہیں ہوتا کہ مجھے چکر چلایا میں زندہ ہوں. بھائی وسیلہ وسیلہ ہوتا ہے، زندہ ہو چاہے مردہ ہو. اور انبیاء اولیاء اپنی قبروں میں بولو بلیے زندہ ہوتے ہیں، وہ تو مردہ ہوتے ہی نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ بس ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا قبر رسول کے اوپر ایک طاق بنا، اور آج تک طاق بنا ہوا ہے. کبھی غور سے دیکھیں امت رسول کو تو ایک طاق بنا ہوا ہے. اس کی حکمت کیا تھی؟ بھائی نماز استسقا پڑھتے، صدقہ خیرات کرتے، اللہ کو بناتے، تسبیحات پڑھتے، نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، کچھ نہیں. فرمایا نہیں، قبر رسول کے اوپر ایک طاق بنا. جب آسمان قبر رسول کی زیارت کرے گا نا، اس کی آنکھیں بچھڑ جائیں گی. سبحان اللہ. جب آسمان قبر رسول کی زیارت کی نا، وہ زور کی بارش. تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ